سب سے پہلا سوال کہ جیسے کہ اسرائیل نے جو ہے وہ لبنان کے بیچ میں ڈیوائسز کے اوپر جو ہے کو استعمال کرتے ہوئے حملہ کیا، تو کیا جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک الرٹ ہے کہ ایک ہم لوگ جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس بھی ڈیوائسز موجود ہیں، ہمارے پاس 5000 mAh کی بیٹریز وغیرہ والے موبائل موجود ہیں جو اچھی بھلی ایک طریقے سے ڈیوائسز ہیں، کیا یہ بھی پھٹ سکتی ہیں؟ کیا ہمیں بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے؟ ٹیررسٹ یا کوئی بھی آرگنائزیشنز کیا ہمیں ٹارگٹ کر سکتی ہیں؟ تو آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بہت تشویشناک صورتحال ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ پورے مسلمان امہ کا ایک اثاثہ تھے. وہ یعنی کہ بلا تفریق اس کے کہ کس فرقے سے یا کس مذہب سے ان کا تعلق تھا، لیکن مقصد ایک تھا کہ اقصی کی آزادی. آ، لیکن جہاں پہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے مسلم امہ کے لیے، وہاں پہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آ، جتنی بھی ڈیوائسز حزب اللہ کے استعمال میں تھی وہ کمپرومائز تھی، وہ سیبوٹیج تھی. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسی ڈیوائسز تھیں جو پھٹ بھی گئی. اور یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. تو اب پوری دنیا میں سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں، آپ کا ایک پروڈکٹ کے اوپر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے نا، کانفیڈنس ہوتا ہے. یہ جتنا بھی یورپ کا نظام ہے، یہ سارا کا سارا چلتا ہی ٹرسٹ کے اوپر ہے. انہوں نے ہمیں اپنے اوپر ٹرسٹ کرنے کا عادی بنا دیا. ہم ان کی گوگل یوز کرتے ہیں، اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں، ان کا آئی فون یوز کرتے ہیں. تو اس کی بیس کے اوپر ہم ان کی ایک منڈی ہیں. ہم مسلمان جو 1 ارب ہیں، یہ ہمیں کب کا مار چکے ہوتے. ہم صرف اس لیے آج اس دنیا پہ ہیں کیونکہ ان کے پاس تو اتنے ایٹم بم ہیں، اتنا کچھ ہے. ہم صرف اس وجہ سے ابھی تک وجود رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے ایک منڈی ہیں. یہ ہمارے لیے آئی فون بنائیں گے، یہ ہمارے لیے اینڈرائڈ بنائیں گے، یہ ہمارے لیے سافٹ ویئر بنائیں گے، ونڈوز بنائیں گے، یہ ہمارے لیے میک بک بنائیں گے. ہم خریدیں گے، ان کا بزنس چلے گا. پھر یہ ہمارے لیے میکڈونلڈ بنائیں گے. جتنے برانڈز ہیں، یہ میکڈونلڈ کا برانڈ ہمارے پاس آئے گا، ہمارے پاس کے ایف سی کا برانڈ آئے گا، پھر ہم ٹم ہارٹن بھی یہاں پہ آئے گا. تو ہم کیا ہیں؟ ہم ایک منڈی ہیں. ہم صرف ایک منڈی ہے ان کے لیے. اور اسی وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں. اگرچہ یہ میں شیطانی منصوبہ بتا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا تو منصوبہ کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے ماننے والوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا اللہ ہے اور سب سے بڑا پلانر بھی اللہ. لیکن میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اسرائیل یہ سب کچھ غزہ میں کر سکتا ہے یا لبنان میں کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کرے. اب وہ کرے گا کیسے؟ دیکھیں، اسرائیل کی ایک سائبر وارفیئر یونٹ ہے. یونٹ 8200 جو ہے وہ ان کے سائبر وارفیئر کے لیے یوز ہوتی ہے. یہ ایسی شیطانی یونٹ ہے. سب سے پہلے تو سمجھیں کہ اس میں یہ ریکروٹمنٹ کیسے کرتے ہیں. یہ جتنے بھی ان اسرائیل کے اندر آٹزم کے شکار بچے ہوتے ہیں نا، آٹزم کے مختلف بینڈز ہوتے ہیں. بعض تو بالکل ہی ایسے ہوتے ہیں جو بچے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے بیسیکلی، یا ان کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. لیکن آٹزم میں ایسے بینڈز ہیں کہ جو بالکل نارمل کے تقریباً قریب ہوتے ہیں. اور ان لوگوں میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ سوشلائز نہیں کرتے. یعنی وہ ان کا دماغ جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتا. نہ وہ موویز دیکھتے ہیں، نہ وہ سانگز سنتے ہیں. بس ان کو اگر آپ ایک بار پروگرامنگ میں لگا دیں یا کسی بھی ایسے کام میں لگا دیں، وہ ریپیٹڈلی وہ کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک چیز کے پیچھے اگر وہ پڑ جائیں تو وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں، کیونکہ ان کا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اور ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کو فوکس سے کر پاتے ہیں، پھر ہم بھی ٹائرڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا بریک چاہیے ہوتا ہے. یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ تھکتے نہیں ہیں، یہ کرتے جائیں گے. اور 8 8 10 10 20 20 گھنٹے بھی کام کریں گے، ان کو محسوس نہیں ہوگا. اور یہ سوشل نہیں ہوتے چونکہ، تو اپنا وقت بھی ضائع نہیں کرتے. انہوں نے ایسے بچوں کو انڈکٹ کیا، پھر ان کو اے آئی کے اوپر ٹرین کیا، پھر ان کو لگا دیا کہ بھئی آپ ٹریک کرو حزب اللہ کے موومنٹس کو ٹریک کرو. انہوں نے پکچرز کوئی یہاں سے اٹھا لی، کوئی یوٹیوب سے آ گئی، کوئی کسی ویڈیوز میں آ گیا کوئی بندہ، اس کو پکچرز کو جوڑا، اس کو ٹریک کیا، اس کو اگلے کے ساتھ جوڑا. بگ ڈیٹا انہوں نے بنایا اپنا. انہوں نے پھر آپ کے موبائلز کے اندر
موبائلس کے اندر انہوں نے اسپائی ویئر چھوڑ دیے. وہ موبائلس کے اندر اسپائی ویئر کیسے چھوڑے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آپ کی آواز کو ٹریک کیا. اچھا یہ حزب اللہ کا فلانا لیڈر ہے, یہ فلانا ہے. اگر وہ نہیں بھی ہے تو وہ اس کے گھر میں کسی کو, اس کی وائف کے موبائل پہ آ گیا اسپائی ویئر, کوئی ایک پکچر بھیج دی, کوئی ایک فائل بھیج دی, اس کے ذریعے اس میں آ گیا. تو جہاں جہاں وہ جاتے تھے وہ اس کو ٹریک کرتے رہتے تھے. تو ان کو سارا وہ ایک کنیکشن مل گیا کہ یہ بندہ یہاں ہوتا ہے. کیونکہ وائس ریکگنیشن تو ہماری ایک ریالٹی ہے. اگر میری وائس کو وہ ٹریک کرنا چاہیں تو میں جہاں جہاں جاؤں گا, جس موبائل کو کمپرومائز ہوگا وہاں پہ میری آواز جا رہی ہوگی, تو وہاں سے وہ ٹریپ کر لیں گے اس موبائل کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک بگ ڈیٹا بنایا, اس کے اندر پھر انہوں نے اے آئی لگائی, اور پھر اس کے ذریعے انہوں نے ٹریک کیا, اور اس کے ذریعے پھر انہوں نے یہ پورا کا پورا ایک جال, شیطانی دجالی جال بنا, اور اس کے ذریعے پھر انہوں نے حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو تباہ کیا. اب اس میں دو سوال اٹھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ کب ٹیکنالوجی میں آگے جائیں گے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کی ٹیکنالوجی پہ اب ٹرسٹ کریں یا نہ کریں. یہ زیادہ بڑا سوال ہے. دیکھیں یہ بہت بڑا سوال ہے. میرا روزگار, آپ کا روزگار مغربی ٹیکنالوجی کے اوپر چلتا ہے. ہم اینڈرائڈ فون یوز کرتے ہیں, ہم ونڈوز یوز کرتے ہیں, ہم میک بک یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں ان پلیٹ فارم سے جان چھڑانی پڑے گی, اور اپنی ڈیوائسز تک اپنی بنانی پڑیں گی. اب مسلم دنیا میں تو وہ ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے. نہ ہی ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا, نہ ہی ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ یار ہمیں اپنے خود انحصاری کی طرف جانا چاہیے. یعنی مقامی سازی, ٹیکنالوجی کی مقامی سازی, لوکلائزیشن آف دا ٹیکنالوجی, اس کی طرف جانا چاہیے. ہم نے کبھی اس کے اوپر نہ ہم نے ریسورسز, ہم ہمیشہ مزدور پیدا کرتے رہے. ہماری جتنی سافٹ ویئر انڈسٹری اور آئی ٹی انڈسٹری کے لوگ ہیں یہ بیسیکلی ڈیجیٹل مزدور پیدا کر رہے ہیں. ایک جیسا ایک مزدور کے پاس انجینئر کا علم نہیں ہو سکتا, اسی طرح آپ جو یہاں پہ جتنی بھی آئی ٹی کمپنیز ہیں یہ بیسیکلی کیا کرتی ہیں کہ ان کو سلیکن ویلی سے کوئی آرڈر آ جاتا ہے کہ ہمیں 10 ڈیولپر چاہیے, 20 ڈیولپر, یہ ان کو یہاں سے سستا خریدتے ہیں, وہاں پہ مہنگا بیچتے ہیں. یہی ان کا بزنس ماڈل ہے. انہوں نے کبھی پروڈکٹ کی طرف تو یہ کبھی گئے ہی نہیں. کسی نے بہت کم, میں چند ایک لوگوں میں ہوں پاکستان میں جو کہ سافٹ ویئر پروڈکٹس, جس کی اپنی سافٹ ویئر پروڈکٹ, میں اپنی سروسز کا کام نہیں کرتا, میں اپنی پروڈکٹس میں میرا زیادہ دھیان ہے, میرا مزاج ہی پروڈکٹس والا. تو میں نے اپنی ٹیکنالوجی سازی کی ہوئی ہے, لوکلائزیشن کی ہوئی ہے پاکستان میں. لیکن یہاں پہ جتنے 100 200 500 ہزار بندے رکھے ہوئے, وہ سارے آگے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے. تو ان کو جو ہے آپ کو, تو ان کو کبھی آپ نے لگایا ہی نہیں اس کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو اینڈرائڈ ڈیوائسز ہیں, سب سے پہلے تو پلیٹ فارم کی بات ہوگی, آپریٹنگ سسٹم کی بات ہوگی. آپ کی آپریٹنگ سسٹم ہی کمپرومائزڈ ہے. زیرو ڈے بگ ایک چیز ہوتی ہے, میں نے شاید اس بارے میں پہلے بھی بات کی تھی. زیرو ڈے بگ وہ ہوتا ہے جو ابھی تک اس کمپنی کو ملا ہی نہیں, گوگل کو نہیں ملا, فیس بک کو نہیں ملا, لیکن وہ سسٹم میں ہے. تو زیرو ڈے بگز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے سافٹ ویئر کہ جو ایسے بگز جو کہ ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے, ان کو ہم کہتے ہیں زیرو ڈے بگ. تو جو بلیک مارکیٹ ہے, جس کو آپ ڈارک ویب کہتے ہیں, ڈارک ویب کے اوپر زیرو ڈے بگز $20 ملین تک بکتے ہیں. اگر کسی کو پتا چل جائے نا, تو یہ ہیکر جو ہوتے ہیں یہ ہر وقت زیرو ڈے بگز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اسرائیل کی حکومت نے کسی سے زیرو ڈے بگ لے لیا ہوگا اینڈرائڈ ڈیوائس کا, اس کے ذریعے وہ کسی بھی شخص کا جو کمپرومائزڈ ہو چکا ہے, جس کا موبائل, اس کا مائکرو فون, اس کا کیمرہ, اس کی اجازت کے بغیر, اور اگر وہ بند بھی ہوگا اس کے باوجود بھی اس کو کھول سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ کمپنیاں گوگل اور یہ جو ایپل ہیں جو کہ یہ آپریٹنگ سسٹم بناتی ہیں, یہ خود کمپرومائزڈ ہیں یا خود ملی ہوئی ہیں, یا پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور ان کا سافٹ ویئر کمپرومائز. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر سب سے پہلے تو ڈیوائسز اپنی بنانی چاہیے, اور اس کے لیے پھر لوکلائزیشن آف دا ٹیکنالوجی آئے گی. پھر اس میں آپریٹنگ سسٹم بھی اپنا بنانا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد جب آپریٹنگ سسٹم بھی بن جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک ایکو سسٹم بنانا پڑے گا, جس میں ایپس آ جائیں گی, جس میں گوگل, ہمیں اپنا یوٹیوب بنانا ہے, اپنا فیس بک بنانا ہے, اپنا ٹک ٹاک بنانا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا اور مشکل کام ہے, اور اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں وقت درکار ہوگا.
تب تک ہمیں انہی ڈیوائسز پہ انحصار کرنا ہے. لیکن سوچ ایک پیدا ہونی چاہیے کہ ہم نے اگر اس جاسوسی سے بچنا، ورنہ ہم اور آپ میں سے کوئی دیکھیں انہوں نے اسمارٹ ٹی ویز کو بھی نہیں بخشا. اسمارٹ ٹی ویز کے اندر بھی یہ، جس میں بھی اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم تھا نا، اسمارٹ ٹی وی میں آج کل ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے گاڑیوں میں ہوتا ہے. تو یہ گاڑیوں سے بھی یہ اسپائنگ کرتے رہے، اسمارٹ ٹی وی سے بھی کرتے رہے. اسرائیل کا دجالی نظام ایکسپوز ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے عرصے سے یہ چل رہا تھا، فیس بک والوں کو بھی پتا تھا، گوگل کو بھی پتا تھا، ان سب کو، اینڈرائڈ کو پتا تھا، ایپل کو پتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا. اور جب ان کو اپنی ایگزسٹینشیل تھریٹ محسوس ہوئی، انہوں نے یہ بٹن دبا دیا. کل کو یہ پھر بھی دبا سکتے ہیں. ابھی وہ آپ کو کچھ نہیں کریں گے، ابھی آپ کو صرف آبزرو کریں گے، آپ کی لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کریں گے، آپ خود ان کو ڈیٹا دیں گے. آپ خود بتائیں گے کہ میں صبح ادھر ہوتا ہوں، دوپہر ادھر ہوتا ہوں، شام ادھر ہوتا ہوں. آپ خود بتائیں گے کہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ اسرائیل کے خلاف کیا باتیں. یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ سب کالز وغیرہ جتنی بھی آپ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ فری ہے. نتھنگ از فری ان دس ورلڈ. یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دجالی نظام جب اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے، یہی تو دجال کا نظام ہے. اسی کو آپ دجال کہیں گے کہ وہ ہر گھر میں اس وقت سن سکتا ہے، وہ ہر گھر میں اس وقت ٹی وی کے ذریعے، وہ ہر گاڑی میں سن سکتا ہے، وہ ہر دفتر میں باتیں سن سکتا ہے. یہی دجالی نظام. تو اس میں ہم بڑے بری طرح ٹریپ ہو چکے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں مفت میں اینڈرائڈ مل رہا ہے، اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم مفت میں مل رہا ہے، ہمیں ایپل کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ مفت میں مل رہا ہے، ہمیں یہ سب چیزیں مفت میں مل رہی ہیں. لیکن ہمیں اصل میں اٹ واز اے ٹریپ. اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ٹریپ ہے. باقی یہ ہے کہ ہم سب کا روزگار بھی ان چیزوں کے ساتھ لگا ہے. ہمارا ظاہر ہے کہ آئی ٹی سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم اس سے گریجولی اپنے آپ کو نکلیں. اور مسلم دنیا کا ایک اپنا کلوز، جسا چائنا نے بنا لیا. چائنا کا اپنا گوگل ہے، چائنا کے اندر اینڈرائڈ ڈیوائسز اس طرح سے کام نہیں کرتی، واٹس ایپ نہیں چلتا. انہوں نے ایک اپنا نظام بنایا، تو آپ کو اپنے نظام کی طرف وقتاً فوقتاً جانا پڑے گا. تو یہی حل ہے. باقی انشاءاللہ اس بارے میں آئندہ بھی میں آگاہی فراہم کرتا رہوں گا کہ ٹیکنالوجی پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. لیکن جب تک یہ پورا کا پورا نظام تبدیل نہیں ہوگا نا، تب تک ہم اس جنگل سے باہر یا اس جال سے باہر نہیں نکل